اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر ہے 152، 152۔ ٹاپک ہے مراقبہ۔ یہ اس کتاب کا آخری ٹاپک ہے۔ یہ مراقبے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، لیکن یہاں پہ روشنیوں کے نظام کی بات کرنے کے بعد کہ اعصابی نظام سارے کا سارا کس طرح روشنیوں پہ چلتا ہے، اس بات کی وضاحت کے بعد حضور مرشد کریم نے مراقبہ کا ذکر کر دیا۔ اس میں ربط کیا ہے کہ ان روشنیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مراقبے میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ اب مراقبے کے وہ 4 درجے آپ کو بتائے گئے کہ جی غنود ہے، ورود ہے، اس کے بعد شہود ہے، اور پھر مراقبہ ہے، پھر اس کے بعد فتح اور سیر ہے۔ تو مراقبہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور ایک آیت ہے فق و رقبہ، یہ رقب سے ہے، رقب سے ہی لفظ رقیب، یہ اللہ کے اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے رقیب۔ رقیب کا لفظی مطلب ہے نگرانی کرنے والا، تو رقب کیا ہوا؟ نگرانی کرنا۔ تو مراقبہ کیا ہوا؟ وہ عمل جس میں آپ اپنے اندر اتر کر اپنی نگرانی کرتے ہیں۔ مراقبہ اپنے انر سیلف کی نگرانی کے عمل کا نام ہے۔ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ مراقبہ کی تشریح کرتے ہوئے کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان دنیاوی حالات و واقعات اور دنیاوی دلچسپیوں اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غور کریں کن کن 4 چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے؟ دنیاوی حالات اور واقعات اور دنیاوی دلچسپیوں اور زمان و مکان کی قید، زمان و مکان کی جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم تو اسی جکڑ بندیوں میں جکڑے رہتے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھی ٹائم نہیں گزر رہا تو جلدی ختم ہو، یہ 15 منٹ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں۔ یہ ایٹیچیوڈ مراقبے کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ جب آپ مراقبہ کریں تو آپ اتنے یکسو ہو جائیں کہ آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس نہ رہے۔ جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھیں تو آپ کے اندر کم از کم اتنی سی کیفیت تو پیدا ہو کہ آپ اپنے جسم کا احساس کرنے سے باز آ جائیں، یعنی جسم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں غیب کی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان زمان و مکان سے آزاد نہ ہو، یعنی جسمانی گوشت پوست اور جسمانی تقاضوں سے جب تک کوئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہوتا۔ غور کر لیں، دیکھ لیجئے، جسمانی تقاضوں سے جب تک کوئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہوتا ہے تو وہ غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جسمانی تقاضے سے آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اوپر موت وارد ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانویت دے دے، اور جہاں سے جسمانی تقاضے روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہے سارا نظام، یہ ہے سارا میکانزم۔
اب اس کا عملی طریقہ فرما رہے ہیں کہ مراقبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی سردی معمول سے زیادہ نہ ہو آرام دہ نشست کے ساتھ بیٹھ جائے، ہاتھ پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرے جس کیفیت میں جسم کی موجودگی کی طرف سے ذہن ہٹ جائے، یعنی آپ کو اپنے ذہن کو جسم کی موجودگی سے ہٹا کے اپنے اندر انوالو کرنا ہے۔ سانس گہرائی میں لیا جائے، گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لی جائیں اور بند آنکھوں سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ اپنے اندر جھانکنے کا کیا بتایا کہ آپ کو اس مادی زون کی دنیا سے باہر امیجن کرنا ہے خود کو۔ خیالات اور عمل پاکیزہ ہوں، اس لفظ کو انڈر لائن کر لیں۔ خیالات اور عمل کی پاکیزگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ دودھ والے سے دودھ لیتے ہیں، اگر وہ اس میں پانی ملا دے تو کہتے ہیں کہ یہ خالص نہیں رہا۔ اسی طرح ہم جب اپنے اندر آنے والی اطلاعات میں اپنے میننگز بھر دیتے ہیں تو وہ پولیوٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ صاف نہیں رہتے۔ پاکیزگی کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جو بھی آپ خیالات آپ کو آ رہے ہیں ان کو آنے دیجئے اور ان کو ایز اٹ از اصل میننگ سمجھنے میں لگے رہیں، تو پھر آپ کے اعمال جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ویسے ہوں گے جیسے انسپائر کیا جا رہا ہے۔ خیالات اور عمل کی پاکیزگی یہ ہے کہ کسی کو برا نہ سمجھیں۔ غور کریں، پہلی شرط، یعنی کہ برا لگنا، برا سمجھنا، یہ سب شیطنت ہے۔ آپ نے اگر کلندر شعور کتاب کو پڑھ لیا ہے تو اس کو اپنے اوپر اب طاری کرنا ہے، کلندر شعور کو اپنا کر خود کو آراستہ کر کے خود کو کلندر شعور سے سنوارنا ہے۔ تو اس کے لیے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ سانس لینا، مراقبہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپروچ میں دیکھیں کیا فرق آنا چاہیے۔ کسی کو برا نہ سمجھا جائے، کسی کو برا نہ سمجھیں، کسی کی طرف سے بغض و عناد نہ رکھیں، اور کسی سے تکلیف پہنچی بھی ہے تو انتقام نہ لیں اور معاف کر دیں۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے فوراً معاف کر دیں، انتقامی جذبات نہ پالیں اپنے اندر کہ اس نے برا کیا تو خدا اس کو سمجھے تو خدا اس کو مارے۔ یہ ایسی ویسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاف کر دیں، اسے ہٹائیں۔ ضروریات زندگی اور معاش کے حصول میں اعضاء کا وظیفہ پورا کرے، جد و جہد میں کوتاہی نہ کرے، یعنی جو کرنے کے کام میں وہ پورے کیے جائیں، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ میں چونکہ یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ یہ اپروچ اللہ والوں کی اپروچ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ آپ اس لیے کریں کہ یہ کرنے کا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی مرضی کے نتیجے نہ اخذ کریں۔ اگر کسی عمل سے یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص کہ وہ کمزور ہو، ناتواں ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے معافی مانگ لی جائے۔
آدمی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ دوسروں کی عزت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے تو آپ کسی کو تنگ نہ کریں. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی روا رکھیں. ایک اور بڑی ضروری بات کہ ذہن کے اندر مال و متاع اور اسباب کی اہمیت نہ ہو. یہ جو مال و دولت اور اسباب کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں مال و دولت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ بندے کو اس کی کوالٹیز کی وجہ سے عزت دیں. آپ اپنے مال و دولت کے زور پہ اپنی عزت کروانے کے چکر میں نہ پڑیں کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو لوگ میری عزت کریں گے. نہیں، آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے گنوں سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کو، مجھے اپنی خوبیوں کو پالش کرنا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے تاکہ لوگ اس کی بنا پہ میری عزت کریں، نہ کہ اس وجہ سے کہ جی میرے پاس مال و دولت ہے. یعنی کہ مال و متاع اور اسباب کی اہمیت نہ ہو. اس کے بہت اینگل ہیں. ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ پہ یقین کے بجائے وسائل کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ وسائل ہوں گے تو کام ہوگا. نہیں، جب اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں. آپ کام کی طرف توجہ دیں گے، وسائل اللہ نے دینے ہیں، اسباب اللہ مہیا کرے گا. اللہ کے پھیلائے ہوئے اور دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کریں. غور کریں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کریں. جو بھی وسائل اللہ نے عطا کیے اس کو خوشی سے خوشی استعمال کریں. لیکن دنیاوی وسائل کو مقصد زندگی نہ بنائے. جس طرح ممکن ہو، یعنی جتنا بھی ممکن ہو، دامیں درمیں قدمیں سخنیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. دامیں یعنی دام سے، یعنی پیسے سے، درمیں کاوش سے، قدمیں یعنی قدم لے کر یا چل پھر کر کوئی میں اس کی خدمت کی جائے. سخنے منہ سے بات کہہ کر، کوئی بات مطلب کہ اچھی بات سنا کر، کوئی اچھا مشورہ دے کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. دیکھیں اس میں سارے ممکن کہ دامیں درمیں، درم ایک سکے کو بھی کہتے ہیں نا، اسی سے ہے یہ. دامیں درمیں یعنی کسی چیز کی قیمت لگا کر یا کسی چیز کے لیے پیسے خرچ کر کے. قدمیں ہاتھوں پیروں سے خدمت کی جائے، یا سخنے یعنی منہ سے بات کر کے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ اوصاف موجود ہوتے ہیں، مراقبے کے عمل سے اس کا لطیفہ نفسی، یعنی لطائف کا ذکر اس کتاب کے پچھلے اسباق میں تفصیل سے آ چکا ہے، جلد رنگین ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیا بتایا کہ جس شخص کے اندر خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ملاوٹ نہیں کرتا، اور پاکیزہ اوصاف موجود ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے اندر اللہ کی صفات موجود ہیں ان کو خالصتاً استعمال کرنا، یہ ہے پاکیزگی. تو اگر وہ اس کے خیالات اور اوصاف پاکیزہ ہو جائیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، تو مراقبے کے عمل سے پھر اس کا لطیفہ نفسی جو ہے وہ جلد رنگین ہو جاتا ہے، یعنی کہ کام کرنے لگتا ہے. لطیفہ نفسی کے رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے. جو آپ کا لطیفہ نفسی رنگین ہوتا چلا جائے گا، آپ کے شعور کے اندر ایک جلا یعنی کہ ایک روشنی، ایک چمک آتی چلی جائے گی، اور شعور کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے. پھر آپ کے شعور کا جو آئینہ ہے
وہ جو آپ کو چیزیں دکھاتا ہے یہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں روحانی استاذ یا اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ سالک یا روحانی شاگرد کے اندر اگر چوں چراں ہیں اور تعمیل نہیں ہے، تعمیل میں نے عمل کرنا، یعنی کہ جو سے کہا جائے اس پہ عمل کرے، تو مراقبے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کی کہی ہوئی بات پہ عمل نہیں کر رہا اور صرف مراقبے کر کے وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ کہہ دیا کہ پھر یہ مراقبے کا عمل پورا نہیں ہوا۔ مراقبے میں کامیابی کے لیے اور مراقبے کا صحیح نتیجہ مرتب ہونے کے لیے خود سپردگی ضروری ہے۔ یہ خود سپردگی، اس لفظ کو انڈرلائن کر لیں، یعنی اپنی سوچوں کو اپنے مرشد کی سوچوں کے تحت کرنے کا عمل جو ہے یہ خود سپردگی کہلاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ اپنی کوئی رائے کسی بڑے کے رائے کے تحت کر دیتے ہیں، اپنا کوئی فیصلہ کسی بڑے کے فیصلے کے مطابق کر لیتے ہیں، تو اسی کو خود سپردگی کہتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے انسان عالم میں ظاہر کی طرح، جیسے ہم ظاہری دنیا میں کرتے ہیں کام، اسی طرح عالم میں باطن کی دنیا سے روشناس ہوتا ہے۔ یعنی کہ مراقبے کے ذریعے جس طرح ہم ظاہری دنیا سے آشنا ہے، مراقبے کے ذریعے ہم پھر باطنی دنیا سے بھی آشنا ہونے لگتے ہیں۔ اور جب سالک غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ عالم میں ناسوت یا اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی جس طرح سے ہم عالم میں ناسوت میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح وہ غیب کی دنیا میں کیا کرتا ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ نظام شمسی اور بے شمار افلاک کو دیکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ جملے کی ترتیب دیکھیں تو کیا کہہ رہے تھے کہ جس طرح وہ یہاں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح غیب کی دنیا میں بھی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور نظام شمسی کو بھی دیکھتا ہے اور بے شمار افلاک کو دیکھتا ہے۔ افلاک فلک کی جمع ہے، فلک کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے، تو بے شمار افلاک کا مطلب ہے اصل میں فلک کہتے ہیں آربٹ کو، یعنی جیسے زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، فی فلق یسبحون، قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فلک میں تیر رہی ہے، تو افلاک کا مطلب ہے ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، تو وہ زندگی وہاں گزارتا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے اور مشاہدات کرتا ہے، اس کو مشاہدے ہوتے ہیں نظام شمسی کے اور ان کے آربٹس کے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے، یعنی پھر وہ ان ایجنسیوں سے، ان طاقتوں سے متعارف ہونے لگتا ہے جو ان چیزوں کو ان کے آربٹس میں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی ان سے بات کرتا ہے، ان سے بات پوچھتا ہے، یا ان کو ڈائریکشن دیتا ہے، یا ان کی بات سن کر خود ڈائریکشن لیتا ہے۔ اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جن حقائق پر یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ہے انسانی پرواز، فکر انسانی کی اصل پرواز حقائق کو جاننا ہے۔ تو اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں، وہ حقیقتیں آ جاتی ہیں جن کے اوپر کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسر عمل ہیں، یعنی کائنات کی جو فارمیشن ہے، اس کی بناوٹ جو ہے، اس کی ساخت جو ہے، اس میں کس طرح روشنیاں، یعنی کہ تصورات کس طرح کام کر رہے ہیں، اور ان روشنیوں کا، یعنی ان تصورات کا سورس، منبع کیا ہے، اور یہ روشنیاں کس طرح تخلیق ہو رہی ہیں، یعنی یہ روشنیاں
ان کا سورس کیا ہے، کس طرح تخلیق ہو رہی ہیں اور کائنات کی ساخت میں اپنا رول کیسے ادا کر رہی ہیں، افراد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں، اور روشنیوں کی مقداروں کے رد و بدل سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں۔ سالک کی آنکھ، سالک کی آنکھ یعنی باطنی آنکھ، یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ اگر روشنیوں کا منبع انوار ہیں، یعنی روشنیوں کی بیس انوار الہیہ ہیں، یعنی خیالات انوار ہیں، اور پھر اس پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے۔ اصل چیز کیا ہوئی؟ تجلی۔ تجلی کہتے ہیں اطلاع کو، اسی کا نام وہمہ بھی رکھا گیا ہے، اسی کو یہ اطلاع ہے، ذات سے آتی ہے تو یہ تجلی ذات کہلاتی ہے، جب یہ صفات کی طرف سے آتی ہے تو تجلی صفات کہلاتی ہے۔ تجلی کا مطلب ہے مجلا کر دینا، اجلا ہونا، وہ چیز جو کسی چیز کو اجلا کر دے، وہ کیا چیز ہے جو اجلا کرتی ہے؟ اطلاعات۔ تو تجلی منکشف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اطلاعات واضح ہونے لگتی ہیں، پھر وہ اطلاعات جو کہ انوار کی اصل ہے، اور انوار کہتے ہیں خیالات کو، اطلاعات سے خیال بنا، پھر خیالات سے تصورات بنتے ہیں، تو یہ سارا وہی نظام پھر ایک جملے میں حضور مرشد کریم نے واشگاف کر دیا، واضح کر دیا کہ اس پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ اس کو لنک اپ کر کے پڑھیں گے تو یہ سمجھ آ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں ہوگا کچھ تجلی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، تو روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ہمارا ذہن یہاں سے کبھی بھی راہ نہیں پکڑ سکتا۔ آخری پیراگراف اس کا یہ ہے کہ بانی کلندر شعور، یعنی کلندر شعور کے بانی، بنا رکھنے والے، بنیاد رکھنے والے حضور کلندر بابا اولیاء نے مراقبے کا ایک مربوط نظام قائم کیا ہے، یعنی جس طرح کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے شاگرد استاذ کی سرپرستی میں الف ب پ ت پڑھتا ہے، پھر جملے بنانا سیکھتا ہے، اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں پڑھنا اس کے لیے معمول بن جاتا ہے، اسی طرح ماورائی علوم سیکھنے کے لیے روحانی استاذ کی سرپرستی ضروری ہے۔ کیا آیا؟ سرپرستی ضروری ہے۔ اب یہ سرپرستی دیکھیں، ہم ماشاءاللہ سب عظیمی ہیں، لہذا ہمیں یہ سرپرستی حاصل ہے، اور ہم نے یہ جو تحریر پڑھی یہ سب مرشد کریم کی کے الفاظ ہیں، اور ان کے تمام وہ افکار جو اپنے مریدوں کو وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ سر میرا سوال ہے، ارشاد۔ یہ اسٹارٹنگ میں مراقبے کے اپنے اندر جھانک کر جا ان کی نگرانی کرنا، جی جی، اس کو میں چاہوں گی کہ نگرانی سے کیا سمجھوں؟ دیکھیں نا، آپ اپنی سوچوں سے خود آگاہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں، تو ہم نے اس کی نگرانی یہ کرنی ہے کہ جو مجھے خیال آ رہے ہیں کیا یہ اللہ والے خیالات ہیں، یہ میرے نفس کے خیالات ہیں، یا یہ معاشرے سے آنے والے خیالات ہیں، یا یہ حضرت شیطان کی طرف سے دی گئی اطلاعات ہیں۔ یہ تمیز کرنا ہی نگرانی کہلائے گا۔ آپ ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، جو خیال آتے ہیں ان کو آنے دیں گے، پھر ان خیالات کے بارے میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو خیال آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے،
کیا یہ اللہ کی طرف سے؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھے قرآن حکیم پڑھنا چاہیے تو مان لیجئے کہ یہ خیال شیطان تو دینے سے رہا یہ خیال لا محالہ اللہ کی انسپائریشن ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے مرشد کریم کی طرف سے انسپائر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو دیکھیں نا، خیال آیا کہ کلندر شعور پڑھی جائے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا کہ بھئی مقصود صاحب کے ساتھ مل کے پڑھنے میں زیادہ اچھا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال مرشد کریم کی طرف سے آتی، یہ نگرانی ہوئی نا اس خیال کی، نگرانی ہماری فوراً نہیں جاتی اس طرح سر، جس طرح مطلب اب ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی دیکھے نا، بچہ قدم اٹھانا سیکھتا ہے تو پہلے ہی دن تو وہ 100 میٹر کی ریس میں حصہ نہیں لے لیتا، جی رفتہ رفتہ مشق کرتے رہنے سے ہی وہ اس قابل ہوگا نا۔ جی سر، دیکھیں نا، ہم نے باتیں تو ساری پڑھ لیں، بات شروع ہوئی تھی کتاب المبین کی، ہمیں کتاب المبین تک کا سفر کرنا ہے، پھر اس کے اندر الواح محفوظ کو سمجھنا ہے، پھر حزیروں کو سمجھنا ہے، پھر نظام ہائے فلکی جو ہیں اور نظام ہائے شمسی جو ہیں ان کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں قدم بہ قدم، اسی لیے دیکھیں نا آخری جملہ کیا ہے کہ پیر و مرشد کی سرپرستی ضروری ہے، کسی روحانی استاذ کی سرپرستی ضروری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر عظیمی بچے کو مرشد کریم کی سرپرستی حاصل ہے، ہر عظیمی ان کو ابا کہہ کے پکارتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے باپ سے ذہنی ارتباط ہی نہیں حاصل کر سکے تو ہمیں یہ نگرانی نہیں کرنی چاہیے کہ میرا تعلق ان سے ذہنی ارتباط کس درجے آگے بڑھا یا نہیں بڑھا۔ یہ بھی سر پریکٹس سے ہی ہوگا نا کہ ظاہر ہے بار بار توجہ ہو۔ جی، تو میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ مراقبہ تصور شیخ کرتے ہیں تو یہ تصور جمائیں کہ میں نہیں، حضور مرشد کریم میری جگہ مجھ میں تشریف فرما ہیں یا موجود ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ خود بنفس نفیس، ٹھیک ہے، ابا ہیں، جی سر، آپ نے یہ جملے کی تکرار کرنی ہے کہ اگر میں ابا ہوں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کی نقل کرتا ہے، یہ بچی ماں کی نقل کرتی ہے، بچہ باپ کی نقل کرتا ہے، ہمیں جب تک ہم نقل نہیں کریں گے باپ کی، ہم میں باپ کی صفات کہاں سے پیدا ہو جائیں گی؟ سمجھ گئی سر، تھینک یو۔ اور کوئی سوال؟ سمجھ سر۔ جی، اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر وہ تجلی ذات اور تجلی صفات میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا نا، تجلی اطلاع کو کہتے ہیں، اگر ذات کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں تو وہ تجلی ذات کہلاتی ہے۔ صفات ذات کی وجہ سے قائم ہے، ذات اپنے طور پہ خود قائم ہے، صفات کا تعلق ذات سے ہے۔ مثلا دیکھیں نا، اب آپ کی ایک ذات ہے، باقی آپ کے جو گن ہیں، جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو آپ کی خاصیتیں ہیں، جو آپ کی شخصیت میں خاص باتیں ہیں، جو محض آپ ہی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سب آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ ہے صفات۔ اب تجلی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اطلاع نشر ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی صفات ہیں، مثلا اللہ کی صفت رحیمی ہے، ٹھیک ہے، صفت رحیمی کا مطلب ہے رحیم ہونا، اللہ کی صفت ہے، یعنی وہ تخلیقی نظام کو چلانے والا۔ اب تخلیقی نظام کو چلانے والی ذات ہے، لیکن اس کی صفت ہے تخلیقی نظام کو چلانا۔ ادھر اللہ کی صفت ہے ربوبیت، رب ہونا، تو رب ہونا یہ صفت ہے، کس سے وابستہ ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے اپنی یہ صفت آگے لوگوں کو بھی عطا کی ہے۔ دیکھیں، ہر جاندار اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اب یہ لفظ تربیت میں بھی رب ہے، لفظ رب نظر آتا ہے، تربیت،
تربیت کا مادہ بھی لفظ رب ہے. حیران کن بات بتائی آپ کو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم نے وسائل مہیا کرنے والی ذات کو رب بنایا ہوا. رب وسائل فراہم کرنے والی ذات کے ساتھ ساتھ تربیت کیا ہے, یہ بھی وسیلے ہیں. تو جو اب آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو آپ کے اندر اللہ کی صفت رحیمی, صفت ربوبیت کی تجلی کا عکس ہوا. ٹھیک ہو گیا نا. جیسے دیکھیں نا اللہ کی صفت ہے بصیر ہونا, بصیر میں نے دیکھنے والا. اب میرے اور آپ کے اندر اللہ کی اس صفت بصارت کی تجلی کا عکس پڑ رہا ہے. تجلی میں نے تلا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ یہ ان الفاظ کا یہ ترجمہ رکھ کے دیکھیں گے تو بات بہت کھل کے سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم. یہ جو قل اعوذ برب الفلق ہے, فلق جی, یہ اس کے سپیلنگ اور ہیں. یہ فے لام کاف دو نقطوں والا ہے. اس فلک کا مطلب ہے پھاڑنا, گٹلی کا کھلنا, بیج کا کھلنا, ذہن کا کھلنا. جب ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے تو اس کو کہا فلک. یہ جیسے گٹھلی ہے, یہ گٹھلی ایک اسپیس ہے, اس کو کس طرح کہیں گے؟ آپ کا ذہن کیا ہے, آپ کا ذہن کیا ہے, وہ بھی ایک اسپیس ہے. اس کے اندر ایک اطلاع آئی, وہ اطلاع خیال بنی, وہ خیال سے تصور بنا, تصور سے وہ احساس کا درجہ حاصل ہوا. آپ کے ذہن میں جب کوئی نیا خیال آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ رب کریم سے کہ قل اعوذ برب الفلق, اس نیا خیال دینے والے, میرے ذہن کی اس پرت کو کھولنے والے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں, من شر ما خلق, جو کچھ تو نے تخلیق کیا اس کے شر سے. غور کریں. ہمارے ہاں اندھیرے کو پھاڑنے والا یا روشنی والے کو فلک کہا گیا ہے نا, تو وہ ذرا تھوڑا اور گہرائی میں سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت وضاحت سے یہ میننگ سمجھ میں آئے گی. جی